اور دیکھیے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات گرمی میں مکان پہ کھڑے ہو کے تو وہ ہر روز رات میں تہجد کی نماز میں ایک قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی حیات طیبہ میں 70,000 مرتبہ قرآن ختم فرمایا۔ یوں ہی تو نہیں درجے ملتے۔ کھڑے آپ پڑھ رہے تھے تو ایک بچی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو یہ چھت پہ ایک ستون کھڑا ہوتا ہے کہ بیٹے یہ ستون نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا امام ہے جو اللہ کے حضور کھڑا ہے۔ تو اس کو کسی وجہ سے کوئی غصہ آیا تو اس نے گالیاں دی، دوسرے دن پھر گالیاں دی، تیسرے دن پھر سب کو شتم پورا بلا کہا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوکرا لیا، اس میں انگور رکھے، سیب رکھے، انار رکھے، کیلا رکھا، جاؤ لے جاؤ، اس یہودی کو دیا۔ وہ کھانے لگے، دوسرے تیسرے دن اس نے پھر گالیاں دی، آپ نے ایک ٹوکرا اور بھیجا۔ پھر 2 دن چپ رہا، جب وہ ٹوکرا ختم ہوا پھر اپنے مکان پہ چڑھ کے اس نے پھر گالیاں دی، آپ نے ایک ٹوکرا اور بھیجا۔ بچوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ گالیاں دیتے ہیں اور مفت کا ہمیں یہ پھل مل رہا ہے، بڑی مزے کی تجارت ہے۔ اس نے کہا دیکھو مجھے اٹکل آ گئی ہے فروٹ کمانے کی۔ تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ شرم کی بات ہے، اب گالیاں نہیں نکالنی چاہیے، شرم کی بات ہے۔ وہ تو بیگانے لوگ ہیں نا، تو اپنوں کو خدا فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا فَاحِشَةً، بیگانہ بکواس کرے تو کرتا رہے، جو میرے بندے نا وہ زبان غلط استعمال نہ کرے۔ تو وہ شخص مکان پہ چڑھ کے نا 2 4 6 دن دیکھتا رہا، کوئی ٹوکرا نہیں آیا، تو اس نے آواز دی اے امام اعظم ٹوکرا بیچتے ہو کہ نہیں، ورنہ میں پچھلا سبق پھر دہرانے لگا ہوں، پھر میں پڑھوں وظیفہ پرانا۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، ارے ظالم، یہ پھل گالیوں کے بدلے میں نہیں ہے، تم نے گالیاں دی، میں نے صبر کیا، محسوس نہیں کیا، اس کے بدلے میں جو رحمت نازل ہوئی، اس سے جو مجھے لذت ملی ہے، جو قربت ملی ہے، جو کیفیت ملی، میں اس خوشی میں تمہیں ٹوکرا بھیج رہا تھا۔ تو نے گالیاں بند کر دی، مجھے صبر کا موقع نہیں ملا، وہ لذتیں اترنی بند ہو گئی، اس لیے تم شروع کرو، ہم بھی اپنا کام شروع کر دیں گے۔ وہ شخص اٹھا، وضو کیا، امام اعظم کے حضور حاضر ہوا، عرض کیا حضور کہ یہ آپ کے مسلک و مذہب کا نتیجہ ہے، تو مجھے بھی اپنے قدموں میں جگہ دیجیے۔ تو اسی وقت وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور سنا ہے کہ وہ وقت کا بہت بڑا جید عالم گزرا۔ حضرات گرامی، یہ ہے وہ اخلاص کی قوت۔